بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و متعال عز و جل کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر کائنات کی ہر شے اور ہر نظام۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر جو کہ لائق سلام ہے۔ تھمبنیل پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے دو پتھروں کا کمپیریزن کیا ہے، ایک مرجان اور دوسرا سلیمانی عقیق۔ یہ دونوں اس ٹائم میرے ہاتھ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے دائیں طرف جو ہے وہ مرجان ہے اور بائیں طرف جو ہے وہ سلیمانی عقیق ہے۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ان کا موازنہ کیوں کیا ہے جبکہ ان کا موازنہ نارملی کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، ان دونوں کا رولنگ پلانٹ سیم ہے۔ ان دونوں کا جو حامل سیارہ ہے یا ان کا طالع سیارہ ہے وہ مارس ہے، تو اس لیے مریخ کے حوالے سے یہ دونوں پتھر کو جو ہے وہ کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان پتھر پہنتے جس کے ذائچے کے اندر مارس جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن پہ ہوتا ہے یا مارس جو ہے وہ ڈاؤن فال میں ہوتا ہے، تو اس کی پاور کو بڑھانے کے لیے مارس کو پہنا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ان دونوں پتھروں میں سے کسی ایک پتھر کو سجیسٹ کیا جاتا ہے علم النجوم، علم الفلکیات، اسٹرالوجی کے اندر، کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی پتھر پہنے۔ نارملی یہی دو پتھر ہوتے ہیں جو مارس سے ریلیٹڈ یعنی کہ مریخ سے ریلیٹڈ پہنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پتھر ہیں لیکن وہ کافی کوسٹلی ہیں اور ایزیلی اویلیبل نہیں ہیں۔ گو کہ مرجان بھی اب نایاب ہو چکا ہے، پہلے کبھی یہ تھائی لینڈ سے آتا تھا لیکن اب نہیں آ رہا۔ میں نے مرجان اور سلیمانی عقیق دونوں کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، ان کے بینیفٹس کے متعلق آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ان دونوں میں سے اگر آپ نے پہننا ہو تو آپ کون سا پہنیں اور ان دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون سا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں سلیمانی عقیق کی۔ اسے سلیمانی عقیق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اسے نسبت جو ہے وہ دی ہوتی ہے اور یہ کالے عقیق سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ کالے عقیق میں گو کہ کوئی انکلوژنز نہیں آپ کو نظر آتی، اس کے اندر آپ کو دھاریاں انکلوژنز اس کی سرفیس کے اوپر نظر آتی ہیں، اس کے لیے اس کو سلیمانی عقیق کا درجہ دیا جاتا ہے اور کالے عقیق سے یہ اپنی کیٹیگری جو ہے وہ بدل کے سلیمانی عقیق کی کیٹیگری میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں مرجان کے متعلق۔ مرجان کو لوگ پتھر سمجھتے ہیں، یہ در حقیقت پتھر نہیں ہے، یہ اصل میں ایک لکڑی ہے جو سمندر کی تہہ کے اندر ایک پودے کے ساتھ ہوتی ہے۔ مرجان کا پودا ہوتا ہے اور اس کی یہ لکڑی ہے، مگر غلط العام بات کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک پتھر ہے جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مرجان پتھر سے ریلیٹڈ دو تین چیزیں میں اور بھی بتاؤں گا تاکہ تھوڑا سا اور بریف ہو جائے۔ آپ نے میرے تھمب نیل پہ دیکھا ہوگا خوش نصیبی کا پتھر، تو مرجان کے متعلق سب سے پہلے میں یہاں پر ایک روایت کوٹ کروں گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ساتھ کے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ انہوں نے فرمایا اپنی کتاب کے اندر، جو کتاب ہمیں ملتی ہے اس کے اندر ان سے کوٹ کی گئی ہے کوٹیشن، کہ اس پتھر کو خوش نصیبی کا پتھر کہا گیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مرجان پتھر پہن کے اللہ سے دعا کرے گا، یہ اللہ کے نزدیک اتنا معتبر پتھر ہے کہ اس کو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ باقی معیار نیت کے اوپر ہے کہ انسان کی کیا نیت ہے یا کیا نہیں ہے۔ اور اگر ہم مزید اس کا تذکرہ کریں تو قرآن کریم فرقان الحمید کے اندر ہمیں مرجان کا ذکر ملتا ہے۔ اب مزید آپ کو اس کے متعلق میں بتاؤں تو مرجان کو میں نے بولا کہ یہ ایک لکڑی ہے، جی بالکل یہ ایک لکڑی ہے۔ اگر آپ مرجان کو کبھی جلانے کی کوشش کریں گے، اول تو ایسا نہیں کیجیے گا، لیکن کبھی آپ کو اس کو چیک کرنا، اس کی شناخت کرنا مقصود ہو تو اگر آپ اسے چیک کریں گے، اسے آپ جلائیں گے تو یہ جل کے لکڑی کی طرح راکھ ہو جائے گا۔ مرجان پتھر پہننے کے علاوہ بہت ساری حکمت کے اندر، ادویات کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، تو ان دونوں میں سے اگر آپ کو زیادہ پاور معلوم کرنی ہے تو ان دونوں میں سے زیادہ پاور مرجان پتھر کی ہے۔ اور مرجان پتھر پہننے سے آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ بینیفٹ مل سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی، ان کے لیے بہت زیادہ مفید پتھر ہے، پتھر ہی سے کہا جائے گا مفید ہے۔ جن لوگوں کو کام میں بندش ہے، کوئی کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں یا ان کا کام نہیں بنتا یا کام کوئی ان کا بنتے بنتے رک جاتا ہے، تو وہ مرجان پتھر کو ایک مرتبہ زندگی میں ضرور پہنیں۔
پتھر پہننے کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ بات کوٹ کرتا ہوں اور تلقین بھی اسی چیز کی کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی پتھر پہنے، چاہے مرجان ہے، عقیق ہے، سلیمانی عقیق ہے، نیلم ہے، فیروز ہے، تو اس کو اپنے ذائچے کے اندر ضرور دیکھا کریں کہ اگر وہ آپ کے ذائچے کے اندر بہتر ہے یا نہیں ہے۔ جو لوگ امیگریشن کے حوالے سے، جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، یہ میرا خود کا آزمایا ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ وہ مرجان پتھر ضرور پہنیں۔ جو لوگ جن کو امیگریشن کے حوالے سے کوئی مسئلے آتے ہیں، جن کو ہجرت نہیں ہو پا رہی، جو روزگار سے انٹرویوز کرتے ہیں اور ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے، اپنی طرف سے وہ پوری ایفرٹ کر کے آتے ہیں لیکن آگے سے انہیں انکار ہو جاتا ہے، تو وہ میرے کہنے کے اوپر ایک مرتبہ مرجان پتھر جو ہے وہ ضرور پہنیں۔ مرجان کی لکڑی کو رنگ میں بنوا کے ضرور پہنیں، اور اس کو تانبے کے اندر پہنا جاتا ہے کیونکہ اس کا میچ جو ہے وہ تانبے سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو چاندی میں بھی پہنتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اسے تانبے میں آپ بنوا کے پہنیں، یعنی کہ براس کے اندر آپ بنوا کے پہنیں۔ نہیں اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے، حالانکہ براس بہت سستا ہوتا ہے چاندی سے، تو آپ اس کو چاندی کے اندر ہی پہنیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزلٹس دے گا، بہت زیادہ اچھے ریزلٹس دے گا۔ منگل والے دن یہ پہنا جاتا ہے، لال رنگ کی چیز کا صدقہ نکال کے اس کو پہنا جاتا ہے، اور اس کو پہننے سے پہلے جو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے باقضائے حاجت روائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، اور دعا کرنی ہوتی ہے کہ اے میرے اللہ کہ اس اپنی بنائی ہوئی خلقت کو میرے حق میں موافق کر دے، اور صبح طلوع فجر کے وقت جو ہے اس کو آپ نے پہننا ہوتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی میں ویڈیو لے کے آیا تھا کہ اگر آپ کو کبھی سلیمانی عقیق پہننا پڑے یا مرجان پہننا پڑے، ان دونوں کو کبھی آپ نے اکٹھے نہیں پہننا، نہیں تو یہ ایک دوسرے کی پاور جو ہے وہ زائل کر دیں گے۔ تو اگر آپ دونوں میں سے کوئی بھی پتھر پہننا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بینگ این ایسٹرولوجر، بینگ اے جیمیولوجسٹ، کہ آپ کو مرجان پہننا چاہیے، اور اس کی بہت اچھی پاورز ہیں، اس کی بہت اچھی ہیلنگ پراپرٹیز ہیں، اور یہ انسان کو تصوف کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کا ذہن کھلتا ہے اس سے، کیونکہ اس کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے تو یہ اپنے اندر سے اس کی اپنی ایک ویوز لینتھ ہے، اس کی اپنی ایک گریوٹی ہے، تو یہ انسان کی باڈی اس کے ایورا کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے۔ تو میری آپ سے یہی تھی کہ آپ مرجان کو پہنیں، اور اس کے علاوہ اگر میں آپ لوگوں کو اس کے ایک اور بینیفٹ کے متعلق میں بتاؤں تو یہ وہ لوگ بھی پہن سکتے ہیں جنہوں نے آلریڈی سلیمانی عقیق پہنا ہوا ہے کافی عرصے سے، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ راز ہے، تو وہ اس پتھر کو ضرور پہنے۔ انہیں ذائچہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس اسے چپ کر کے پہن لیں اس کے طریقہ کار سے، اور اپنے آپ کو پاکی میں رکھیں، نماز میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو پھر آپ اس کے رنگ دیکھیں یہ آپ کو کیسے اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ میں آپ تک مزید ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ لے کے آتا رہوں، اور بیل آئیکن کو کائنڈلی دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جو پتھروں کے متعلق انٹرسٹ رکھتے ہیں یا پتھر پہننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی مسئلے کا روحانی طریقے سے حل چاہتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ خالص پتھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجہم۔